نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة المائدہ آیت نمبر 8. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. بعض دفعہ اس طرح کے ذمہ داریاں جب ڈالی جاتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنوں سے بات کر رہا ہے. جب اپنے ہوتے ہیں ان سے خاص طرح کی توقعات ہوتی ہیں، یا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ انسان کسی ایک بہت مہذب اور سویلائزڈ اور بڑے اعلیٰ خاندانی انسان سے کچھ توقعات رکھتا ہے. ایسی توقعات ہیں اللہ کو ایمان والوں سے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک ہیں جو کہ جن کو اپنے خاندان سے کوئی اچھی ویلیوز نہیں ملی. ایک وہ لوگ ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں خاندانی. دونوں کے رویے میں آپ کو فرق نظر آتا ہے. ایک بالکل جنگلی ہے، کوئی تہذیب تمیز اس کو نہ کبھی کسی نے سکھائی، نہ اس نے خود کبھی سیکھی. اس کے آباء و اجداد میں بھی تمیز تہذیب کبھی نہ تھی. انکوت قسم کے لوگ تھے، انسیولائزڈ، انکلچرڈ. اور ایک انسان ہے کہ اپنے آباء و اجداد سے جس کو کہ کچھ ویلیوز، کچھ اچھائیاں وراثت میں بھی ملی ہیں، اور خود بھی وہ شخص کلچرڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، مہذب ہے، تمیز تہذیب والا ہے. تو اس کے اور اس پہلے انسان کے رویے میں تو فرق ہوگا نا. جو مہذب انسان ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک خاص انداز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. وہ ایک دم بدتمیز نہیں ہوتے، ان کے اندر لحاظ ہوتا ہے، ان کے اندر مروت ہوتی ہے. ایک دم منہ پھاڑ کے وہ بات نہیں کرتے، وہ زبان سے گندے الفاظ نہیں نکالتے، گالیاں کبھی نہیں دیں گے. یہ خاندانی ہونے کی نشانیاں ہیں نا. اور جن کو ہم نیچ کہیں، اعمال کے لحاظ سے وہ بات کریں گے تو گالیاں دیں گے. آپ بعض دفعہ سنتی ہوں گی کہ نوکروں کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ اپنے بچوں تک کو گالیاں دے کر بات کرتے ہیں نا. تو یہ تو ظاہر ہے تو خاندانی ہونے کی علامتیں تو نہیں ہیں. جو خاندانی ہوتے ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے کام نہیں کریں گے. تو بالکل یہ توقعات والی چیز ہے. یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توقع ہے مسلمانوں سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ ویلیوز سکھا دی ہیں. تم کو خاندان کی بنیاد پر تو جمع نہیں کیا، تم کو تو امت بنایا ہے. جیسے کہ خاندان میں تو بزرگ اپنے خاندان کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اور جو امت ہوتی ہے، امت کے بزرگ رسول ہوتے ہیں. تو دیکھو ذرا، تم اپنے بزرگ کی طرف تو دیکھو، تم ذرا اپنے رسول کی طرف تو دیکھو، کیا اعلیٰ کردار، کیا اعلیٰ ان کا اخلاق ہے. اب تم کو چاہیے کہ تم انہی ویلیوز کو، انہی روایات کو، انہی اقدار کو آگے لے کر چلو. تم سے توقعات زیادہ ہیں، اس لیے کہ تم امت ہو. اور امت بھی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم امت ہو. تو تم اپنے شایان شان کام کرنا. جو تمہارا معیار ہے، جو تمہارا سٹینڈرڈ ہے، جو تم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کو پورا کرنا. تم عام ان پڑھ کافر کی سطح پر مت گر جانا جا کر. اور ان پڑھ سے مراد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یونیورسٹیز میں یا کالجز میں نہیں پڑھا. ان پڑھ سے بات ہم کر رہے ہیں وہ شخص جس نے قرآن نہیں پڑھا. ایک شخص جس نے قرآن پڑھا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اس سے توقعات اور ہیں. جیسے کہ دنیا میں ہم توقع کرتے ہیں کوئی بہت اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور بہت اعلیٰ خاندان کا ہے، اس سے توقعات اور ہوتی ہیں. ایک سچویشن ہے، اب آپ توقع یہ کریں گے کہ ایک جاہل کو تو غصہ آ جائے گا، وہ گالیاں بکنے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن ایک مہذب انسان یہ کام نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ انگلش بولنا ہمارے ہاں پڑھے لکھے ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے.
تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, توقع کی جاتی ہے نا. وہ ایک شخص جو کہ نہ قرآن کا پڑھا ہوا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی واسطہ ہے، کوئی ذہنی جذباتی لنک نہیں اس کا، کوئی نظریاتی رابطہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جس طرح کے رویے کا اظہار کرتا ہے، جس طرح کا بیہیویئر ڈسپلے کرتا ہے اس میں. اور اے مسلمانوں، تم میں بڑا فرق ہونا چاہیے. تم کون ہو یاد ہے تمہیں؟ جعلناکم امتا وسط کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو. اے مسلمانوں، یاد ہے نا تمہیں کہ تم بہترین امت ہو؟ تم تو پڑھے لکھے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، تم کو تو بہت سی اعلیٰ اقدار ملی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو تم تو عام انسانوں کی طرح ظلم اور زیادتی پر آمادہ ہو نہیں سکتے. کوئی تمہیں پرووک اگر کرے بھی تو تم تو اپنے مقام کے شایان شان رویے کا اظہار کرو گے. تم ریاکشنری نہیں ہوگے، تم انتقامی کارروائیاں نہیں کرو گے، تم اپنے مرتبے سے، خیر امت کے مرتبے سے نہیں گرو گے. جیسے بعض دفعہ انسان کو بہت غصہ بھی اگر آ رہا ہو اور آپ کہیں پبلک میں ہوں اور آپ کو لوگ جانتے ہوں، بعض دفعہ انسان صرف اپنے مقام کی وجہ سے ایک خاص طرح کے رویے کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر میں نے اس طرح کا کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا خوف آتا ہے نا. اسی طرح جو اللہ کی نظر میں اس کا ایک خاص مقام ہے خیر امت، اور جو اللہ کی توقعات ہیں اس سے، وہ جب کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے درمیان، اس کو خیال یہ آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. اگر میں نے اس طرح سے بات کی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں نے ایسے رویے کا اگر مظاہرہ کیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر یوں سمجھیں کہ وہ جو ہم کو فضیلت اللہ نے دی ہے، خیر امت ہم کو بنایا ہے. آگے ہم پڑھیں گے سورہ حج میں کہ سماکم المسلمین، تمہارا تو نام رکھا ہے مسلم. سورہ حج میں فرمایا ہے هو اجتباکم، تمہارا تو سلیکشن ہو گیا ہے اے مسلمانوں. اللہ نے تو تم کو چن لیا ہے. تم عام انسانوں کی طرح تھوڑی ہو. تم جذباتی ہو کر یا تم کاہل ہو کے، لیزی ہو کے تم تھوڑی زندگیاں گزار سکتے ہو. تم سے تو خاص توقعات ہیں. تو یہاں ہم سے کہا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، ہو جاؤ. امر ہے، حکم ہے یہاں پر. اور اس حکم میں اتنی خوبصورتی ہے، مشورہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے، توقع بھی ہے، حکم بھی ہے. ہر چیز آپ کو اس کونو کے اندر ملے گی. کوکس نہیں کرتا کوئی کسی کو کہ شاباش شاباش کرو، یو کین ڈو اٹ. اور تمہارا کام بھی ہے، تمہیں تو کرنا ہی ہے. یہ سارے درجے کوکسنگ سے لے کر اور امپیریٹو تک کے آپ کو تمام شیئرز نظر آئیں گے. جیسے کہ ہمت افزائی کسی کی جا رہی ہو کہ آف کورس تم کر سکتے ہو، کرو. کونو، ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ قوامین، نگرانی کرنے والے. قوام آپ نے لفظ پڑھا تھا، نگرانی کرنے والے ہو جاؤ. کس کے لیے؟ ایک نگرانی، ایک تو ہوتا ہے نا معمولی چوکیدار، ہو سکتا ہے جو 2-4 پیسے کی نگرانی کرتا ہو، یا ایک ہوتا ہے معمولی چوکیدار جو کسی معمولی انسان کا چوکیدار ہو. سیکیورٹی گارڈز بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں نا. ایک سیکیورٹی گارڈ ہو سکتا ہے جو میرے اور آپ کے گھر پہ کھڑا ہو، اور ایک سیکیورٹی وہ ہے جو پریزیڈنٹس کے لیے ہوتی ہے. تو فرق ہے نا سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی گارڈ میں. تو یوں سمجھے کہ ہم کو سیکیورٹی کی ایک جاب آفر کی جا رہی ہے کہ تم کو ذمہ داری دی جا رہی ہے. اور کس کی امپلائمنٹ ہے؟ نوکری کس کی ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. للہیت پیدا کرو، للہیت. اب جب اللہ کے لیے ہم کو ایک ڈیوٹی انجام دینی ہے تو مجھے بتائیں پھر کیا 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غافل رہ جائیں اس چیز سے، یا ہم کسی خصوصی صورتحال کا انتظار کریں کہ ہم کہیں کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ تم ہو جاؤ نگرانی کرنے والے، قائم رہنے والے ہو جاؤ. قوام کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، نگرانی کرنے والا اور قائم رہنے والا. نگرانی بھی سمجھے کہ ایک دوام ہے، اس کے اندر مسلسل نگرانی کی جاتی ہے نا، سرویلنس تو کانسٹنٹ رہتی ہے چیز. اچھا، قائم رہنے میں بھی مسلسل کا اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے. کنٹینیولی تم یہ کام کرو، مسلسل تم کام کرو، ہمیشہ قائم رہو، ہمیشہ نگرانی کرو. کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اور کرنا کیا ہے؟ شہداء بالقسط.
گواہ بن جاؤ انصاف کے، تم گواہ بن جاؤ انصاف کے. یہ ڈیوٹی ہے، ہمیں انصاف کی نگرانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس سے بھاری ذمہ داری اور نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھاری ہے یا پردہ کرنا کوئی بھاری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، یا روزے رکھ لینا کوئی بھاری ذمہ داری ہے. نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے نا یہ کام. نماز کتنی پڑھنی ہے؟ 5 دفعہ ہی تو پڑھنی ہے دن میں. پردہ کتنا کرنا ہے؟ جب نامحرم کے سامنے جائیں تبھی تو کرنا ہے. اور حج کتنا کرنا ہے؟ زندگی میں 1 دفعہ. روزے کتنے رکھنے؟ سال میں 1 دفعہ، 30 روزے بس. یہ کام کیسا ہے مجھے بتائیں کہ آپ کو انصاف کی نگرانی کرنی ہے، آپ کو انصاف کی سرویلنس کرنی ہے. یہ کام کیسا ہے؟ آپ اپنے آپ کو آمنو سمجھتے ہیں؟ کون کون سمجھتا ہے اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنو؟ ذرا ہاتھ تو اوپر کریں. آپ سمجھتے ہیں؟ اتنے کم لوگ کیوں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے. سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. بات تو یہ ہے نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کون کس کو بلایا؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہم نے کہا یہاں نہیں ہے کوئی آمنو، یہاں کوئی نہیں رہتا. ذمہ داری جو نہیں لینی. اور جب کہا جائے کہ جنت میں کس کو جانا ہے، آمنو تو کتنے ہوں گے؟ تو جب ملنے کی امید ہو سب ایمان والے، اور جب دینے کی امید ہو تو چند ایمان والے. تو یہ تو ایمان نہ ہوا نا. نہیں، آپ سب کہیں کہ میں ہوں ایمان والی، مجھ کو اللہ نے بلایا ہے. ہم سب ایمان والے ہیں، تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ہم بیٹھتے کیوں یہاں پر آ کر؟ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے نا. اور آپ میں سے ایک میں آپ کو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ دیتی ہوں، آپ اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کیجئے. میں اپنے آپ سے کہتی ہوں، میں ہما ہوں. اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم نگرانی کرنے والی بن جاؤ انصاف کی. اب ذرا سوچیں تو، ایک کندھے پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو انصاف کی نگرانی کرنی ہے. کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ دوسروں کے حقوق کی نگرانی کرنی ہے. کسی کا حق نہیں مار سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں جن رشتوں میں ہم بندھی ہوئی ہیں، ہم اپنی ساس کا حق مار لیں، یا ہم نند کا حق مار لیں، یا ہم ماں باپ کا یا بھابھی کا، یا جو بھی رشتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں. سب کے حقوق کی آپ کو نگرانی کرنی ہے. آپ کو نگرانی کرنی ہے. اور نگرانی کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ وہ بے چین ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ امن میں ہوتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا. گارڈ جاگ رہا ہوتا ہے اور ہم گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ. تو جو نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں چین کہاں؟ ان کی زندگی میں آرام طلبی کدھر ہے؟ نگرانی کرنے والا اگر آرام طلب ہو جائے اور وہ چین کی نیند اور وہ ٹانگیں پھیلا کر سونے والا بن جائے تو باقی اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ خطرات میں گر جائیں، وہ بے چینی کا شکار ہو جائیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم انصاف کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ہاں بہت ہمیں انشاءاللہ اعلیٰ درجے دلانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ جو کانکریٹ نتیجہ ہے وہ یہ نکلنا چاہیے کہ جس جگہ آپ موجود ہوں، آپ جس رشتے میں ہوں. اب آپ سوچ لیجئے، آپ ایک خاتون جو یہاں پر ہیں، جو جن رشتوں میں آپ بندھی ہوئی ہیں، ان رشتوں کو ذہن میں لے آئیے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمام رشتے امن میں ہوں آپ کی طرف سے. کسی کو آپ سے حق تلفی کی شکایت نہ ہو. حق تلفی الگ چیز ہے. ہاں، اگر کوئی رشتہ دار آپ کا حق سے بڑھ کر مطالبہ کرتا ہے وہ اور چیز ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. وہ رشتہ دار تو کبھی مطمئن نہیں ہوں گے جو یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ انصاف کی نگرانی کریں. وہ تو یہ چاہیں گے کہ اللہ کا حق بھی آپ انہی کو دے دیں. ان کی بات نہیں کی جا رہی. ایسے رشتہ داروں کی بات ان کی جا رہی ہے کہ آپ جن سے رشتوں میں بندھی ہیں، آپ اتنی چوکنی ہیں، آپ انصاف کی نگرانی کر رہی ہیں، آپ اتنی ایکٹیو ہیں، وہ بہت امن میں ہیں آپ کی طرف سے. نہ کبھی آپ کی زبان سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ کبھی آپ کے ہاتھوں سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ کبھی ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا حق مار لیں گی یا آپ کسی کو ان کے خلاف بھڑکا دیں گی جا کر. کیوں؟ آپ کر نہیں سکتی، آپ مجبور ہیں. آپ عام انسان ہیں ہی نہیں. آپ تو قوامین ہیں، قوامین للہ ہیں، شہداء بالقسط. یہ تو رتبہ اللہ نے دیا ہے. یہ کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں تو یہ کرنا ہے. حقوق کی نگرانی انسانوں کے. تو آپ چاہے اپنے آپ کو مشقت مشکل میں ڈالیں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بے چین نہیں کریں گی.
توقعات ان کی آپ سے ہوں گی، آپ توقعات پوری کریں گی، اور اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں، لوگوں کے حقوق کی نگرانی کرنے میں اگر آپ کو کبھی اپنے چند حقوق کی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دیجئے، تو دے دیجئے، کوئی بات نہیں. کیوں دے دیں؟ ہم کہیں وائے للہ، اللہ کے لیے دے دیجئے. اللہ دیکھ رہا ہے. جس کی آپ نے نوکری کی ہے وہ آپ کو بہت کچھ اور دے دے گا، بہت بڑھ چڑھ کر وہ آپ کو دے دے گا. فکر مت کریں، لاس کا کوئی سودا نہیں کیا گیا. تھوڑی سی اپنی آرام کی قربانی، تھوڑے سے اپنے حق کی قربانی، تھوڑے اپنے جذبات کی قربانی، یہ تو دینی پڑے گی. اس لیے کہ ذمہ داری اللہ نے اتنی بڑی جو رکھ دی میرے کندھوں پر، تو اب میں کیا کروں؟ میں تو منع نہیں کروں گی، میں کیوں منع کروں؟ آنر اتنا بڑا اللہ نے مجھ کو دیا. دوسری چیز، اللہ کے حقوق کی نگرانی کرنے والے، یہ بھی تو پھر دیکھنا ہے کہ نہ میں اپنے رب کے حقوق میں کمی کروں، نہ میں کسی اور کو کرنے دوں، اپنی طرف سے کوشش کروں. اور یہ مضمون چلتا چلا آ رہا ہے نا سورہ نساء سے. یہ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے. ساتھ ساتھ کوئی اگر مقدمہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے، اور ہم تو کوئی جج نہیں بیٹھے عدالت کے اندر، گھریلو عدالتوں کے اندر کوئی مقدمہ آیا تو آپ کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. یہ تو یوں سمجھیں کہ گھریلو سطح پر بات ہو گئی. اور بتائیے آگے نکلیں. اب یہ ہم انڈیویجول رشتوں میں تو نہیں جڑے ہوئے، کہیں اجتماعی کاموں کے اندر بھی تو ہم جڑے ہوتے ہیں. آگے بڑھ کر ہم نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور بھی اپنے اوپر لی ہوئی ہوتی ہے. کسی ادارے میں آپ کام کر رہی ہیں، امپلائی ہیں، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اب انصاف کے ساتھ آپ کو وہاں پر کام کرنا ہے. قوامین للہ. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کسی ادارے میں ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس شخص کے لیے کام کر رہے ہیں، رہنے دیں اس شخص کو. کئی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایک انسان 10-15 لوگوں کی نگرانی کر ہی نہیں سکتا. چلے ہم اپنی ہی سچویشن کو رکھ لیتے ہیں. یہاں پر، یہاں آپ کی کلاس ہے، آپ کے گروپس ہیں اور آپ کے گروپ انچارجز ہیں. اب ان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کریں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں اس آیت کی، اس میں انہوں نے اس قدر لمبی فہرست دی ہے اور اتنی خوبصورت تفسیر انہوں نے کی ہے. ہر چیز لے آئے ہیں اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ کورٹ میں جا کر گواہی دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے. الیکشنز ہوں اس میں ووٹ دینا، یہ گواہی ہے آپ کی، یہ گواہی ہے نا. شہداء بالقسط، آپ کو گواہی دینی ہے انصاف کے ساتھ. آپ ووٹ اس کو دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ملک چلا سکتا ہے. ورنہ اگر آپ نے غلط انسان کو ووٹ دے دیا تو اول تو خیانت ہے، ووٹ امانت ہوتا ہے، آپ نے خیانت کی. اور دوسری چیز جھوٹی گواہی دی، بڑا وبال ہے اس کا. اس کے نیچے وہ آتے ہیں ٹیچرز کے اوپر، استادوں کے اوپر. وہ کہتے ہیں پرچوں کے اوپر نمبر لگانا یہ گواہی ہے. انصاف کے ساتھ آپ کو نمبر لگانے ہیں. اگر آپ نے پارشیلٹی کی، کوئی زیادہ اچھا لگ گیا اسٹوڈنٹ، اس کو زیادہ نمبر دے دیے جان بوجھ کے. دیکھیں انسان ہونے کے ناطے خطا کا امکان ہر جگہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب یہ آنے پائی کا حساب کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے توقع نہیں کی جا رہی. مراد ہے کہ اپنی طرف سے آپ نے بھرپور کوشش کر لی اور آپ نے نمبر لگائے اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے محنت کر کے. یہ گواہی ہے. سرٹیفکیٹ جو دیا جاتا ہے گواہی ہے. اب جیسے ہم نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ 80% اٹینڈنس ہوگی آپ کی اور آپ سارے سبجیکٹس میں اتنے نمبر لے کر پاس ہوں گی تو ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے. اب ہمیں پیار آ گیا آپ پہ بہت. ہم نے کہا ہے بیچارے آئے تو نا 20 مہینے، تو کیا ہوا اگر اٹینڈنس نہیں تھی، تو کیا ہوا اگر لیٹ آتے تھے، چلو دے دو. تو یہ جو ہمارا پیار ہے یہ ہمیں بڑا مہنگا پڑے گا قیامت کے دن. ہم نے سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا نا، جھوٹی گواہی دی. تو آپ سمجھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے سرٹیفکیٹ دینا. آپ ایک طرح کی ایویڈنس پیش کر رہی ہیں کہ ہاں یہ ریکوائرمنٹس جو ہم نے رکھے تھے، یہ ریکوائرمنٹس انہوں نے پورے کیے ہیں، تبھی وہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری سمجھیں اس طرح سے جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں وہ ذمہ داری آپ کی بنی. انصاف کے ساتھ جتنا وقت آپ نے کہا ہے کہ میں اتنا وقت لگاؤں گی اس نوکری میں، 9 to 5 اگر جاب ہے 9 to 5 آپ کو رکنا ہے. انلیس اینڈ انٹل کوئی انتہائی مجبوری ہو گئی. یہ ہم کر نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم آج نہیں آ سکتے، کل نہیں آ سکتے.
یا ہم نے ٹھیک ہے کمٹمنٹ تو اتنے گھنٹے کا کیا تھا ہم، لیکن اتنے گھنٹے نہیں آئیں گے، ہم 2 گھنٹے آئیں گے، ہم 1 گھنٹہ آئیں گے، یا آ کر سو جائیں گے. یہ کیا ہوا؟ کون دیکھے گا آپ کو؟ ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پکڑ نہ سکے، لیکن یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اور جب اللہ کے لیے انسان آتا ہے تو ہم ایسے پھنستے ہیں اس کے اندر. کہیں نوکری کر رہے ہیں نا پیسے لے کر، اس میں بڑا آسان ہے، وہ تنخواہ کاٹ لیں گے آپ کی، چلو ٹھیک ہے 1 دن کی تنخواہ کاٹ لی. جب انسان والنٹیرلی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اور والنٹیئر بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے والنٹیئر کرتا ہے. نحن انصار اللہ، جب وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس کے پاس تو یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ کسی دن گھر بیٹھ جائے آرام سے، دنیا میں تنخواہ بھی نہیں کٹے گی اس کی. اب کیا کرے؟ تو یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. جو انسان اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں وہ بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، اور جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کی ذمہ داری جتنی بڑی ان کی مشکل اتنی بڑی. لیکن یاد رکھیں ان کا اجر بھی اتنا بڑا، اجر بھی بہت بڑا ہے، لیکن ایسے اجر نہیں ملے گا. جب اس ذمہ داری کا انصاف کے ساتھ حق ادا کیا جائے گا تب کہیں جا کے اجر ملے گا. تو یہ اللہ کے لیے خود کو والنٹیئر کرنا، یوں سمجھیں کہ اس سے بڑی اور نازک ذمہ داری اور نہیں ہو سکتی. کہیں کہ آپ 10 لاکھ تنخواہ پر کسی محکمے میں جا کے ملازم ہو جائیں، وہاں وہ تنخواہ آپ کی کاٹ لیں گے، آپ کا معاملہ برابر ہو جائے گا. وہاں عدل انصاف پر قائم رہنا آسان ہے. آپ 1 دن ایبسنٹ ہوئے، 1 دن کی تنخواہ کاٹ لی، ختم بات. اب یہاں کہاں تنخواہ کٹے گی؟ تنخواہ مل ہی نہیں رہی تو کٹے گی کدھر؟ کیا کٹا؟ ثواب نا، ذمہ داری میں کمی آئی ہے. تو یہ تو ایک سمجھیے کہ اوپر کی لیول پر بات ہو گئی. اب کوئی شخص کسی کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنے گی جو کہ ماتحتی میں کام کر رہے ہیں. پھر اگر آپ کسی انسٹیٹیوشن ہی کی بات کریں تو کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کے نیچے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ناممکن ہے کہ کوئی ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کی نگرانی کر سکے، ناممکن ہے. تو اب اگر یا ایھا الذین آمنو ہیں پڑھنے والے، تو ان کو تو اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہنے والا بننا ہوگا. اور سب سے مشکل انصاف اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظلم سے اور زیادتی سے بچائے. چیٹنگ کر لینا یہ عام ہے نا ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی کہ چیٹنگ کر لی. چیٹنگ کرنا کیا ہوا؟ انصاف سے ہٹ گئے، بے ایمانی میں چلے گئے. تو یہ تو انڈیویجولی ذاتی طور پر اللہ نے پکارا ہے. آپ دیکھیں یہ اللہ پکار رہا ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تم ہو جاؤ اللہ کی خاطر، ہو جاؤ اللہ کے واسطے، تم ہو جاؤ انصاف کی گواہی دینے والے. دنیا میں تو عام انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کچھ انسٹیٹیوشنز، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دنیاوی تعلیم تو نہیں، آئے ہی اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر آئے ہوتے ہیں، کمٹ کر آئے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا ٹائم لگائیں گے، اور اس میں کمٹمنٹ کو پورا نہ کرنا. انصاف تو نہ ہوا نا. آپ نے اپنے ساتھ انصاف نہ کیا. آپ نے کہا مثال کے طور پہ کہ ہم اتنے مہینے لگا کر یہ سیکھیں گے، اتنے مہینوں میں سے اگر آپ 6 مہینے نہ آئے، غیر حاضر رہے، لیٹ آتے رہے، وقت کی پابندی نہ کی، انصاف نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند لوگ بے انصافی کرتے ہیں، سارے نظام پر اس کا اثر پڑتا ہے. اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. چند ہوتے ہیں جو اصول توڑتے ہیں، رولز توڑتے ہیں، انصاف نہیں کرتے ان قوانین کے ساتھ جنہوں نے ان کو بلایا ہوتا ہے، بلا کر انوائٹ کر کے بٹھایا ہوتا ہے، کوئی چیز آفر کی ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگ جاتے ہیں. ٹائم نہیں پورا دیتے، مثال کے طور پہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. کیا ہوا؟ سارا نظام خراب ہوا چند کی وجہ سے. اور یہ ہوتا ہے تبھی کام نہیں ہو پاتا، کمٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے، انصاف نہیں پوری طرح کر رہے ہوتے. یا یہ سوچا کہ چلو کہیں سے ادھر سے پوچھ پاچھ کے کوئی ہیلا بہانہ کر لو، کسی نہ کسی طرح، بس جیسے کالجز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس پاس ہو جاؤ، نمبر آ جانے چاہیے. اب وہ نمبر جو سامنے آئے ہیں کیا پتہ وہ بے انصافی سے، بددیانتی سے یا خیانت کر کے لیے گئے ہوں. انصاف پر قائم رہنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان پورا آنسٹ ہو جائے، پوری ایمانداری. آمنو سے ہی تو ایمانداری ہے نا. اگر ایمان والے ایماندار نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں پھر ایماندار کہاں ہوں گے؟ اگر یا ایھا الذین آمنو ایماندار نہیں ہے تو ایماندار کہاں ملیں گے دنیا میں؟
اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج یا ایھا الذین آمنو ایمانداری سے خالی ہیں، اور ساری ایمانداری آپ کو آج کافروں کے پاس ملے گی۔ کتنے کمیٹڈ ہیں وہ، کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جو ہے وہ ہے، ماننا ہوگا۔ تو ایمانداری کا اور انصاف پر قائم رہنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر اللہ کا تقوی ہے تو ایمانداری کر سکیں گے تنہائی میں بھی، ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ بے ایمانی کے 10 طریقے۔ بے ایمانی تو اپنے آپ کو ایسے طریقوں سے ری انوینٹ کرتی رہتی ہے۔ آپ کوئی رولز اور ریگولیشنز بنائیں، اس میں آپ کہیں کہ اچھا لوگوں کو بے ایمانی سے روکنے کے لیے، چیٹنگ سے یا فلاں فلاں سے روکنے کے لیے ہم یہ لاز بناتے ہیں۔ انسان کا دماغ جب شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ ایسا فرٹائل ہو جاتا ہے بے ایمانی کے اندر کہ آپ ایک چیز کو روکنے کے لیے لاز بنائیں، وہ کوئی اور طریقہ نکال لیں گے۔ تو بے ایمانی اپنے آپ کو طرح طرح سے ری انوینٹ کرتی ہے، شرک کی طرح سے۔ شرک آپ کو پتہ ہے نا، شرک ہر زمانے میں فارم چینج کر کے آتا ہے، ایک نئے روپ میں سامنے آتا ہے۔ توحید نے کبھی اپنا کوئی فارم چینج نہیں کیا، توحید ایک ہی ہے، ہمیشہ سے ایک جیسی ہے، اس نے کوئی اپنا روپ نہیں بدلا۔ شرک نے اپنے کئی روپ بدلے ہیں، کبھی وہ بتوں کی شکل میں آیا، کبھی عقیدے کی شکل میں آیا، کبھی نظریات اور کبھی نظام کی شکل میں آیا۔ شرک تو بہت طرح سے اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے، ڈسگائز کرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو توحید اور شرک کی بات ہے، آپ ایمانداری اور بے ایمانی کو دیکھیے۔ ایمانداری ایک جیسی رہی ہمیشہ سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور سب سے بڑا گواہ انسان کے اپنے اندر بیٹھا ہے۔ ہم کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے خود پتا ہے کہ بے ایمانی کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ قیامہ میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر گواہ ہے، چاہے کتنی بھی معذرتیں بنائے، میری یہ مجبوری تھی، میری یہ مجبوری تھی، میں اس طرح مجبور تھی، اس لیے مجھ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، لیکن انسان خود جانتا ہے کہ بے ایمانی کس کو کہتے ہیں، یہ چیٹنگ ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو ایمانداری کا ایک ہی معیار رہا، ایک ہی طریقہ رہا۔ ہاں، بے ایمانی 100 طرح سے نئے نئے روپ بھر بھر کر آتی رہی، الگ الگ بحروپ لے کر آتی رہی۔ جیسے آپ کسی ایک وائرس کے لیے ویکسینیشن ایجاد کریں، وہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور طریقہ کسی اور فارم میں آ جاتا ہے، پھر کسی اور فارم میں آ جاتا ہے۔ آپ کتنے ویکسینز بنائیں گے؟ انفلوئنزا کے وائرس کے لیے ویکسین جو بنائی ہے انہوں نے، وہ افیکٹو کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح قوانین کیا ہیں؟ وہ سمجھے کہ ویکسین ہے بے ایمانی کو روکنے کے لیے۔ آپ ایک قانون بناتے ہیں، بے ایمانی ایک اور روپ دھار لیتی ہے، آپ دوسرا قانون بناتے ہیں، بے ایمانی تیسرا روپ دھار لیتی ہے۔ تو جہاں بے ایمانی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں قانون بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہ اگر یہ سچویشن یوں بن گئی تو ہم یہ کریں گے، یہ بن گیا تو یہ کریں گے، ایسے ہوتا ہے نا۔ جہاں جتنی زیادہ بے ایمانی ہوگی قانون اتنے زیادہ ہوں گے، اور جہاں جتنی زیادہ ایمانداری ہوگی قوانین اتنے کم ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، آپ آگے جو پڑھیں گی نا کہ بنی اسرائیل کی شریعت بہت سخت بنا دی گئی تھی، کیوں اتنی سخت بنا دی گئی تھی؟ اتنے زیادہ بے ایمان تھے، اتنے زیادہ بے ایمان تھے نا، اتنا زیادہ ان کے اندر رجحان تھا قوانین سے فرار حاصل کرنے کا کہ چھوٹی چھوٹی سچویشنز کے لیے قانون بنا دیے گئے تھے، یوں کرو گے تو یوں کریں گے، اور پھر جتنی زیادہ بے ایمانی ہوتی ہے سزائیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ہر چیز پر سزا، ہر چیز پہ سزا۔ اور جہاں جتنی زیادہ ایمانداری ہوتی ہے سزائیں اتنی کم ہوتی ہیں اور قوانین اتنے کم ہوتے ہیں۔ تو انسان دراصل اپنے آپ کو اور دوسروں کو ایک اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے جب اس کا رجحان بے ایمانی کی طرف چل پڑے، جب وہ انصاف نہیں کرنا چاہتا، جب وہ بے ایمانی کرنا چاہتا ہے، خیانت کرنا چاہتا ہے، عذاب ہو جاتی ہے اس کی اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی بھی۔ حکومت کہاں تک قانون بنائے؟ حکومت قانون پر قانون بناتی چلی جاتی ہے، لوگ بے ایمانی پر بے ایمانی کیے چلے جاتے ہیں۔ ایوری لا ہیز اے فلا، ہر لا کے اندر لوپ ہول بیٹھا ہے، آپ وہاں سے کوئی راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں، قانون کبھی بے ایمانی سے نہیں روک سکتا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ تالے جو ہیں شریفوں کے لیے ہوتے ہیں، چوروں کے لیے نہیں ہوتے، حقیقت ہے۔ تو یہ نگرانی کرنے والے آپ کے پاس 1,00,000 بھی آ جائیں، جس کو بے ایمانی کرنی ہے وہ 100 نگرانیوں کے باوجود بے ایمانی کر جائے گا، وہ انصاف پہ قائم نہیں رہے گا، اور کر نہیں سکتے۔ دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں نہیں کر سکیں، امریکہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک نہ کر سکے،
وہاں آپ پڑھیں کیا کیا فراڈز ہوئے ہیں، بلینز آف ڈالرز کے فراڈ ہو جاتے ہیں ان کے اتنے زبردست قوانین کے باوجود اور ان کی پولیس اور عدالتوں کے باوجود۔ کیوں ہوتے ہیں فراڈز؟ اس لیے کہ للہیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کی چاہت اور طلب ہی نہیں۔ انعام تو خالی دنیا کو سمجھ لیا نا، دنیا کی کامیابی انعام لگتی ہے اور جنت کی طلب ہی ختم ہو کے رہ گئی، وہ تو کہیں دور گم ہو گئی اس ساری دنیاوی کامیابیوں کی دھول کے اندر۔ اس دھول مٹی غبار کے اندر جنت کی جگمگاہٹ نظر ہی نہیں آتی۔ کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا جب ہوگا، ابھی اس کو نمٹو نا جو سامنے پرابلم کھڑا ہے۔